اس عورت کو اس مقام پر پہنچا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور آخر وقت میں فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة 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 اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور تمہارے مابین جن کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، وہ چاہے تمہارے غلام ہوں چاہے تمہاری عورتیں ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرتے رہنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار کے اندر وہ عورتیں تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج میں اور آپ جس غار کے اندر جا کر گرے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کے ساتھ جو ہمارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے تھا، جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اس تعلق کو توڑ دیا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے تھی، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلایا تھا، قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا نیرہ بازی سے محبت ہو جائے گی؟ کیا اللہ کا نام لینے سے محبت ہو جائے گی؟ فرمایا اللہ سے محبت کرنی ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا جو طریقہ ہے اپنی زندگی میں اتارو۔ عبادت صرف رب العالمین کی، لا معبود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا ساجد الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رازق نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت کے کلمات یاد کرنا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بے ہوش ہو چکی تھی، اور حضرت عمر نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو آج یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، اس کا سر ہوگا میری تلوار ہوگی۔ اتنے میں قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہنے جا رہا تھا کہ اس وقت میرے اور آپ کے پاس جو اللہ سے کانٹیکٹ کرنے والی کتاب ہے وہ صرف واحد اور واحد قرآن مقدس ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن مقدس کے اندر غور کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو اپنے گھروں کے اندر صرف کیمیائی نسخہ بنا کر نہ رکھے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے جو چلے گئے، یہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، چلے گئے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ آیت ذہن میں لے لے، وہ یہ پیغام خداوندی کو اپنے دل میں بٹھا لے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ معلوم کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت توحید کا پیغام دیا تھا، ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ سوریہ نمسکار کریں۔ یہ وہ مخلوق تھی جو اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور نہیں تھی، یہ ایک بے جان چیز کو نمسکار کرے گی، یہ ایک بے جان چیز کی پوجا کرے گی۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت بتلا رہی ہے کہ آج باطل اس طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ لوگوں تم سورج کی عبادت کرنے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیغام سے سب سے پہلے
ستاروں کو سلام کہا تھا کہ یہ میرے رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تھے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما فلت، پھر سورج کو کہا، پھر چاند کو کہا، جب وہ اپنے وقت مقررہ پر ڈوب گئے کہا نہیں نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ ہماری آنے والی نسل کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آنے والی نسل اگر قرآن سے دور رہے گی، یہی فتنوں کا زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الرسول کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں قیامت کے دن فتنے ایسے آئیں گے قطع اللیل المظلم، کہ جیسے تاریکی رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یصبح الرجل مومنا، وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ جن فتنوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاسی فرمائی تھی، فرمایا وہ فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح میں گھر سے نکلے گا ایمان کی حالت میں، یصبح الرجل مومنا۔ آج اس حدیث کو آپ نے پلے باندھ کر جانا ہے، آج اس پیغام کو لے کر جانا ہے کہ آنے والی نئی نسل کی فکر کرو، ورنہ باطل کہیں ان کو اس پر مجبور نہ کر دے کہ وہ کل قرآن کا انکار کرنے والے بن جائے، وہ کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والے بن جائے، وہ کل رب العالمین کی ذات کا انکار کرنے والے نہ بن جائے۔ ہمارے محمد تو وہ ہے کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے ذریعے سے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم تک یہ پیغام پہنچا کر گئے تھے کہ وہ دور ہوگا جس دور کے اندر فتنے کا، دجال کا فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا۔ وہ کن فتنوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ دجال کب آئے گا؟ آ چکے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ انسان اس وقت ہیہاتا لا تدری کے الفاظ کہتا ہے جب موت اس کے گھٹنے میں پہنچ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ موت تو کیسی چیز ہے، تو نے آنے سے پہلے مجھے اطلاع بھی نہیں دی، اور موت کہتی ہے نہیں نہیں، میرے پیغام تیرے پاس آئے تھے، میرے میسنجر تیرے پاس آئے تھے، تو نے کبھی گھنٹی کو تو دیکھنا تھا، تو نے کبھی غور تو کرنا تھا، تیرے کیا پیغام تھے؟ کہا میرا پیغام یہ تھا، تیری داڑھی میں سفید بال آ گئے، میرا پیغام تھا، تیری بینائی کمزور ہونے لگی، میرا پیغام تھا، اور تیری سنائی کم ہونے لگی، میرا پیغام تھا، لیکن تو نہیں سمجھا تو میری کیا غلطی؟ اسی طریقے سے وہ فتنے آ چکے ہیں، ہمارے دروازوں کو دستک دے رہے ہیں، مجھے، میری اور آپ کی گریبان کو پکڑ رہے ہیں کہ کن فتنوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایسا شفیق اور ایسا مہربان نبی کس کو ملا کہ جس شفیق اور مہربان نبی کے لیے انبیاء وقت نے دعائیں کی کہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا، لیکن آخر میں جو آنے والے نبی ہیں ان کی امت میں پیدا فرما۔ ہمیں یہ فخر تو ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، لیکن اس نبی کے بتلائے ہوئے اعمال پر ہم نہیں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے دن بدن غار کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اندھیری غار کے اندر گرتے جا رہے ہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس امت تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ایک دور آئے گا، دجال کا فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا۔ اس دور کے اندر جو بچنا چاہے وہ یہ عمل کر لے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی آیت، سورہ کہف کی تلاوت کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔